देखिए ये देसी मशरूम लाए हैं इकबाल साहब ने। तो मैं इसको अभी साफ़ कर रही हूँ। तो साफ़ करके इसको वार्म वाटर में इस तरह इसको भिगो के रखेंगे। फिर इसको हल्के हल्के हाथ से फिर धो के फिर इसका मज़ेदार सा साइड डिश बनेगा, जो मेन कोर्स नहीं होगा लेकिन साइड डिश बनेगा। और ये मशरूम अच्छे वाले हैं, और जो टीन वाले हैं वो तो अलग है, लेकिन ये देसी मशरूम है। तो ये पाव का 100 रुपये करके इकबाल साहब ने बोल रहे थे, लाए थे। तो बनाती हूँ अभी। और देखिए बिल्ली कुछ भी सब्ज़ी लाए, कुछ भी लाए, इनको उन सबको एकदम बहुत बारीकी से ये लोग चेक करते हैं, जैसे कस्टम ऑफिसर हो। फिर उसके बाद उसके सामने बैठते हैं। बिल्ली ना बहुत ही मतलब सुकूनियत लाते हैं दिल को। देखिए रमज़ान शरीफ में दोपहर को थोड़ा सोना होता है, नींद आए या ना आए। फिर उसके बाद असर नमाज के बाद फिर तैयारियां थोड़ी बहुत शुरू करनी है। और बाकी बस नियत साफ़ रखिए, ग़ीबत मत कीजिए, बस हसद मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। वही सबसे बड़ी इबादत मुझे लगता है। बाकी जितने भी अमल इबादत करो, दिल पे कीना रखो, बुखस रखो और ग़ीबत करो और किसी को दिखाने के लिए दिखावा करो, अपना अकाउंट पे अपना पैसों के लिए नंबर्स दिखाओ। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो ख़ानदानी अमीर नहीं होते हैं ना, वो लोग किसी को हेल्प भी करते हैं थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ अपना लाकत भी दिखाते हैं। बहुत हंसी आते हैं ऐसे लोगों को देख के। मतलब क्या अल्लाह ने उनको अकल दिए होते हैं। ये सब बंदर के हाथ में बाजा, और जो नए नए अमीर बने होते हैं उनके ये सब कुछ बेवकूफ़ीपन होते हैं। बाकी कौन सा अकाउंट या कौन सा बैंक बैलेंस लेके कब्र में उतरना है। इससे अच्छा खुश रहिए, सुकून से रहिए, आबाद से रहिए, और अपने बिल्लियों को प्यार कीजिए जिसके नसीब में बिल्ली पालना लिखा हो। और एक तरफ से पर्शियन बिल्ली ना वो यहूदी ब्रीड का होता है, और उससे हट के जो या तो अपना देसी बिल्ली भी ना पालतू अगर हो बहुत अच्छा होता है। और बाकी जो पर्शियन से हट के बिल्ली पालिए, मंचकिन पालिए या दूसरा, लेकिन ज़्यादा आज तो बिल्लियों का रेट भी बहुत ऊंची है। मेरा बिल्ली का तो बहुत ख़रीदार आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्ली बेचने वाले में से नहीं हैं। मुझे तो लाखों करोड़ों भी आएंगे तो भी मैं अपनी बिल्ली को ना बेचूं, क्योंकि ये भी एक मतलब अपना फैमिली मेम्बर्स की तरह है। तो उसे कौन बेचेगा, इतने पैसे के लाले नहीं पड़े हैं। तो पर्शियन जो है उसका खिदमत भी बहुत करना पड़ता है, और वो बहुत ही सुस्त बिल्ली होते हैं, और उनका बहुत खिदमत करना, फिर उनको खान पान वही पैकेट ही चलता है। फिर वो तो मतलब नसीब है अपना अपना, किस तरह की बिल्ली पालने को भी अल्लाह ने शहादत नसीब दिए होंगे। बाकी पर्शियन बिल्ली पालने वाले ज़्यादा इतराए नहीं, क्योंकि वो उसकी ग़ुलामी ही करना पड़ता है। ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, वो बहुत ही लेज़ी होते हैं, और बस उनके फर भी बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, और बेचारों को बहुत बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है अगर अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तो आज तो बहुत लोग फिर ऐसे किसी को दे भी देते हैं, फिर या फिर किसी को तो रास्ते पर भी छोड़ देते हैं। ऐसे किस्से कहानी भी है मेरे पास, किसी दिन शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। बस ये लोग मेरे पास ही होते हैं, मेरे इर्द गिर्द। और दूसरा देखिए वहाँ पे इनके लिए ना पैकेट में ग्रीन वेजीज मिलते हैं इनके बिल्लियों के लिए। फिर मैं वो ज़रूर ख़रीद के लाती हूँ, और फिर वो इनको दे देती हूँ, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। उससे इनके पेट के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं
تو وہ بھی مر جاتے ہیں. ڈیورمنگ بھی ان کو کرنا ہوتا ہے, وہ بہت ہی نیڈ ہے بلیوں کے لیے, خاص کر اس کا ٹائم لیمٹس ہوتے ہیں. میری بلیاں تو ابھی اب 6 months کے ہو گئے ہیں. اب ان کو اگلے مہینے پہ ڈیورمنگ دینا ہے. لیکن اگر ان کا کھانا وانا ہم ابال کے پکا کے اچھے سے کچا نہیں دیں گے میٹ ویٹ, تو ان کو ورمز کا خطرہ بہت کم رہتا ہے. ادروائز ورمز جو ہوتے ہیں بلیوں کے پیٹ میں وہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں کبھی. تو باقی ان کو دوسروں کی بلی تو پتہ نہیں, کچھ لوگ بہت گندے سے بھی رکھتے ہیں, ان کو بس نام چاہیے پرشن ہے. ادروائز میری بلی تو خود کو چاٹ چاٹ کے اتنا صفائی سے رکھتے ہیں, خود کو ایک دم سنو وائٹ بنا کے رکھتے ہیں. جو بھی ان کے جسے میں وائٹ حصے جو ہے وہ ایک دم سنو وائٹ خود ہی لوگ چاٹ کے کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے, بلیوں میں ایک بہت بڑی وہ ہے, مطلب ٹیلنٹ ہے. بلیوں کے زبان کے اوپر ایک رفنس بھی ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے مطلب ان کو صفائی کرنے کے لیے اس میں چھمتا ہوتے ہیں, سٹیمنا ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کھیلتے بھی ہیں لیکن آپس میں چاٹتے بھی ہیں, اور ایک سے بھلے 2 ہے, 2 سے بھلے 3, 3 سے بھلے 4. ان کے بہت بچیاں تھے تو دے دیا ہم نے تب اپنے نیئرز ون کو جو ہمیں پیار کرتے تھے. آج تو ہمارے پاس ابھی 2 ہے, اب ان کے انشاءاللہ بچے ہوں گے تو جن کو بولا ہے دینے کے لیے ان کو ضرور دیں گے, کیونکہ یہ بہت ہی پیاری بلیاں ہیں. یہ بہت ہی انٹرٹین بھی کراتے ہیں, بہت ہی یہ لوگ لیزی ہوتے نہیں بالکل, اور شان سے بھی بیٹھتے ہیں. بہت ہی بیہیویئر اچھے ہیں اور بہت ہی اچھی بلیاں ہیں. اور جب بھی نماز پڑھے نا, جائے نماز کے ارد گرد بہت ہی اتنے مطلب پیار سے یہ لوگ پھرتے رہتے ہیں نا نماز کے دوران, مطلب جیسے کہ ان کو بھی خوشی ملتے ہو. تو یہ مجھے بہت پیار لاتا ہے ان کو دیکھ کے. اب دیکھیے ابھی ان کا دونوں آپس میں کھیلنے کا ٹائم ہے, تو کھیلتے بھی ہے, کودتے بھی ہے, اور ماشاءاللہ سے کسی کی نظر نہ لگ جائے. جو بھی میری کلپنگز کو دیکھ رہے ہو وہ ماشاءاللہ ضرور کہیں مہربانی کر کے, کیونکہ ماشاءاللہ کہنا تو بہت ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے. تو میں اللہ بلیس مائی کیٹس وتھ گڈ ہیلتھ, اینڈ بس دیکھیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے اب میری دونوں بلیاں سونے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ دن کو سوتے. بلی نا 24 گھنٹے میں اگر اچھے صحت مند بلی ہو تو 18 to 17 آورس یا پھر کبھی 20 آورس بھی سونا پسند کرتے ہیں. اور اب یہ لوگ تو بہت ہی انرجیٹک ہے, دیٹس وائی میں نے ان کو پورا غور کیا, تو یہ لوگ میکزیمم یہ لوگ 13 to 14 آورس سوتے ہیں. تو ان کے لیے تو کوئی ریسٹرکشنز نہیں, یہ جہاں کہیں بھی سو سکتے ہیں. تو میرے روزمرہ والے کمرے میں میرے اس تخت پہ یہ لوگ ابھی سو رہے ہیں, تو سونے دے ان کو. نکی کی بلی, نکی نے ایک بلی پالی, بلی پالی گوری 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 مجھے والی نرم ملائم کھال اس کی مخمل جیسی چکنی 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 پیاری 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 اچھی. نکی ان کو پسی کہتے, پس پس کہہ کے پاس بلاتے دودھ پلاتے اچھے بات سکھاتے. نکی کی بلی یہ ہے میری بلی. یہ دیکھیے چھٹ چھٹ پٹ پٹ والی میری بڑی والی بچی نے تھوڑی سی افطاری کے لیے آج پہلے اپنے لیے تھوڑی سی یہ پانی پوری بنائے ہیں. اور یہاں پر یہ چھوٹی والی براؤن چپس کھا رہی ہے, براؤن فش کا چپس ہے. یہ اس طرح ہوتے ہیں, یہ فش کا بنا ہوتا ہے. اور یہ یہاں سے گول گپے والے آئے ہیں گھر میں, بہت ہی مزیدار لگ رہے پانی.
براؤنی براؤنی where have you been؟ دیکھو دیکھو بکری کا آواز سنائی دیا ان کو. وہ گجر بھائی صاحب لوگ آ رہے ہیں جموں سے. اتنا تم لوگوں کو گھبراہٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کھڑکی سے دیکھنے جا رہے ہیں بکریوں کی آواز سن کے, اور گجر بھائی صاحب لوگ آ رہے ہیں اب واپس جموں سے کشمیر تشریف فرما رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ گرمی آئی اور یہاں پہ موسم خوشگوار ہو گئے. ان کا لائف بہت مزے والے ہوتے ہیں اگر یہ صاف ستھرا سے رہیں گے گجر بھائی صاحب لوگ, لیکن ان کی گندگی کی حد ہے, اسی لیے اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں براؤنی براؤنی وائٹی وائٹی, they both are crazy to watch, you know. ان کو بکری کو دیکھ کے ایسا ڈر گیا میں وائٹی, ایسا کرا تھا. دیکھو 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 اس کا آنکھ میں, اس کا کان ایسا تھا اس طرح. وہ ایک ہاتھی ہے نا, ہاتھی کارٹون میں. دیکھ کے افرین جان مونج کو چھیل رہی ہے. پاپا جی نے مچھلی لائے ہیں, اس کے ساتھ مونج ایڈ کرے گی بول رہی ہے. کوے نہیں ہے, بکری ہے. اللہ اللہ, بیٹھو چپ چاپ ادھر, ٹھیک ہے براؤنی. No need to watch the ships. They are just migrating from Jammu to Kashmir, Srinagar. Migrating. Ting. کیا؟ Migrating. Migraine. Ships are migraine. کبھی کبھی غلطی بھی ہونی چاہیے, ہنسی آتے ہیں نا. گجر بھائی صاحب, they are coming with ships migrating from Jammu to Kashmir. Sometimes it is quite interesting to speak broken English also, because English is a funny language and easiest language. That's why it's an international language. English speaking no need to be like, you know, perfection. English you can speak whatever you feel like speaking, but just the matter is samne wale has to understand it, that's it. Otherwise English is a funny language, and it is the one of the most easiest language that everybody can understand. Abroad beggars and everyone also, they speak so frequently English, but here in Kashmir people, they give so much of like, you know, pride and praising up the people, those who speak in English. Otherwise English is nothing. Just give respect to your mother language, that is most like, you know, the precious language, your mother language, whatsoever it is. So mother language is must to be learned. Give your children your own mother language first, and then comes English and other languages. So sometimes we have to make fun also, you know, laugh and to get little bit of entertainment to our own self, with our own made of. That's like a short time life period. We must enjoy and have a nice time together. It's called a golden time. اچھا تو ویورز, اب بہت ہنسنا ہنسانا بھی ہو گیا, تھوڑی سی انگلش کی کریکشن مسٹیک واٹس ایور بھی ہو گیا. کچھ لوگ انگلش کو بہت ہی زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, کہتے ہیں انگلش نہیں آیا تو انسان کے لائن میں بھی نہیں آؤ گے, لیکن مجھے تو ایسا کچھ لگتا نہیں. مجھے تو اردو زبان بہت ہی میٹھی زبان لگتے ہیں, اور عربی زبان تو بہرحال وہ تو بہت ہی اچھی زبان ہے. وہ تو ہم انشاءاللہ جب جنت الفردوس میں جائیں گے, وہاں پر ہم بہت ہی فریکوینٹ والا عربی بول رہے ہوں گے, کیونکہ عربی جو ہے وہ جنت کا لینگویج ہے. تو باقی بس اسی طرح یوں ہنستے رہیے, ہنساتے رہیے, مسکراتے رہیے, آباد رہیے اور خوش رہیے,
اور ایبت غیبت مت کیجیے اور حسد مت کیجیے، اور ایبت غیبت سے ضرور بچیے وچ از موسٹ نیڈیڈ آج کے سوسائٹی میں۔ غیبت بالکل نہیں کیجیے، اور باقی بس رمضان شریف کا احترام کیجیے، اور شرک اور بدعت مت کیجیے، سحر مت کیجیے، اور سب مسلمان کو ایک دوسرے کو دعا میں ضرور یاد رکھیے، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، اور ہر وقت جب بھی آپ اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگو یا دعا، تو پوری مسلمان امت کو بھی یاد کیجیے۔ تو باقی بس اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے، اور اپنے بھائی بہن آپس میں مل جل کے رہیے۔ کٹا رحمی ہو تو صلہ رحمی کیجیے، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو بدقسمتی کا باعث ہے، تو جائے بھار میں۔ جو لوگ کو گینہ رکھتے ہیں، جو کٹا رحمی رکھتے ہیں، ان سب کو ایک بہت بڑا سا لعنت ہو۔ اور باقی کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو اللہ فرماتے ہیں۔ جو لوگ کٹا رحمی کرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں بلا وجہ، اتنا کچھ کیا کس نے کس کا کیا کچھ کیا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر لعنت ہی ان کے لیے اچھی ورڈ ہے۔ تو بہرحال میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دعا اور سلام، اور بس ڈھیر سارے محبت کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔